بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرف آ رہا ہوں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ یہ غلط نہیں ہے، ہمارا یقین ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہم نے دیکھا، صحابہ کرام اور سلف میں سے ایک دو کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے برخلاف ان کا احساس ذمہ داری یہ بھی تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم ایسا کام نہ کریں کہ اللہ کے نظر میں، اللہ کی جناب میں ہم جو ہے گنہگار لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہاں، ایک مسلم معاشرہ، سماج، اہل علم نے بیان کیا، اس مسلم معاشرے میں ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا گھر دیکھیں تو جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک بکری بکرا، مینڈا مینڈی، ہاں کوئی دوسرا جانور جنگل کا اپنا کھا رہا ہے، شکار کر رہا ہے اور مست رہ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بچے کو دیکھ لیا بس۔ یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ مسلم معاشرے میں ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کچھ چیزیں تو اس کی اپنی ہے کہ مجھے کرنا ہے، نماز روزہ، اور کچھ چیزیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سماج اور معاشرے کے ساتھ مشترک طور پر کرنی۔ اگر ہم نے یہ ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اور ایسا نہ کرنے پر آج پورا معاشرہ جو ہے بے راہ روی کا اور انحراف کا شکار ہے۔ عقیدے میں، عبادات میں، حلال حرام میں، تہوار میں، لین دین میں، معاملات اور اخلاق میں، ہر جگہ ہمارے یہاں مسائل ہی مسائل ہیں۔ اگر ہم میں کا ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسے ادا کرنے لگے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے، تو ہمارے گھر سے لے کر سماج اور معاشرے اور دنیا کے مختلف معاملات تک، سطحوں تک بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، بورنگ پانی کی، میں نے سنا پانی کی قلت ہے، ہم نے یہ غور کیا، یہ تو سوچ لیا کہ بھئی چندہ کر لیں گے۔ پانی کی قلت کیوں ہوتی ہے؟ ایک مسلمان ڈرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے۔ ہاں، میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، ہاں، حضرت حنظلہ والی جو روایت ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی یا بخاری کی ہے، انہوں نے کہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صحابی رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے راستے سے گزر رہے ایک شخص نے، بعض روایتوں میں کہ وہ اگر صدیق تھے، پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ایسا ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کے ذکر و اذکار اور جنت و جہنم کا بیان ہوتا ہے، اس وقت تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، اور ہم جب کاروبار میں، گھر بار میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے بیچ ہوتے ہیں تو الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو نفاق ہے کہ یہاں کچھ اور یہاں کچھ۔ نفاق اس کو کہتے ہیں کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، اندر کفر ہے، باہر ایمان ہے، تو یہ نفاق اکبر ہے۔ اور عمل میں اگر ہوگا تو عملی نفاق عقیدے کا نہیں، صحیح کہ آدمی کے اندر دو رنگی ہو، اس کی سامنے اس کے جیسی بات کر رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے جیسی۔ آج کل ہمارے یہاں یہی اس کو چالاکی سمجھا جاتا ہے، منافقت کو۔ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ ہماری یہ حالت ہوتی ہے، تو کہا یہ تو ہماری بھی کیفیت ہے۔ وہ اگر صدیق نے کہا چلو اللہ کے رسول کے پاس گئے، سلام کیا اور واجب بات بتائی کہ ایسا ایسا ہوتا ہے اللہ کے رسول، تو ہمارے اندر تو نفاق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ نفاق نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم میری مجلس میں اور ذکر و اذکار کے وقت، جنت اور جہنم کے بیان کے وقت تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے، اگر تم ہر وقت ویسے ہی رہنے لگو تو فرشتے در راستوں میں اور بستروں پر تم سے مصافحہ کریں گے۔ لصافحتکم الملائکہ علی فی طرقکم وعلی فرشکم کما قال، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، ولیکن ساعۃ و ساعۃ یا حنظلہ، لیکن اے حنظلہ الگ الگ وقت کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دلی کیفیت کا بدلنا ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں یہ چیز ہے کہ میں ظاہر کچھ کر رہا ہوں اور باطن میں کچھ ہے، تب نفاق ہوگا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نفاق عملی نفاق کی ایک علامت ہے۔ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ نفاق ہے کہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر آپ جھوٹ پر عمل کر رہے ہو۔ اسلام کہتا ہے سچ بولو، تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہوں لیکن آپ گالی گلوچ کر رہے ہو، یہ عملی نفاق ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابی کا مثال دے رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا۔ میں تو پڑھتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، اور آپ کو ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ لقیت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اصحاب رسول، صحابہ کرام میں سے 30 لوگوں سے ملاقات کی، 30۔ ان کے بارے میں اگلا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ہر صحابی اپنے نفس پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا کہ کہیں میں نفاق میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، کہیں میں منافقین میں تو نہیں چلا گیا۔ عمر فاروق بھی حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام بھی تو منافقین میں سے نہیں ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ احساس ذمہ داری، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میری نیکیاں کم تو نہیں ہو رہی ہے، میں گنہگار تو نہیں ہو رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ تو نہیں بن جاؤں گا کہ جواب نہ دے سکوں۔ ہاں، آج مسلم معاشرے کا ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ کیا ہم اس احساس ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ بیوی کا حق، بچوں کا حق، اللہ کا حق، رسول کا حق، مسجد کا حق، ہاں، کیا یہ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں؟ السلام